الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مصائب پہ صبر ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس پہ صبر کریں۔ بعض کے جو مصائب مشکلات آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، آپ پر آ رہی ہیں، ان پر صبر کرنا چاہیے انسان کو۔ جو تقدیر میں لکھا ہے اس پہ صبر کریں۔ اسلام میں صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ جس کو صبر جیسی نعمت مل گئی اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ صبر سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ بڑا نام صبر، بڑا ایک نام اللہ کا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ بڑا نام ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کا، جو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کی کئی اقسام ہیں۔ پہلا، ان چیزوں پر صبر کریں جن کا حکم دیا گیا ہو، جیسے واجبات ہے، فرض ہے، نماز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے مردے دم تک صبر کے ساتھ۔ روزہ رکھنا اللہ کے حکم پر، ہر عمل کرنا ہے، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ یعنی کہ یہ بھی صبر ہے، اگر اللہ نے ایک حکم دیا ہے فرض نماز کا یا کوئی چیز فرض کرنے کا آپ کریں، تو اس کو کرنے میں جو تکلیف آ رہی ہے اس پہ بھی صبر کریں، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ یعنی کہ اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے میں جو تکلیفیں ہیں اس پہ صبر کریں، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ دوسری، گناہوں میں صبر کریں۔ گناہوں سے صبر مطلب گناہوں سے بچنا، اس میں صبر کرنا۔ آپ کے سامنے خوبصورت عورت فتنے بن کے گزر رہی ہے، ان کی طرف نہ دیکھنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اللہ نے منع کیا ایک کام کرنے کا، آپ اس سے رک جائیں۔ چوری سے منع کیا ہے، زنا سے منع کیا ہے، شراب سے منع کیا ہے، کسی کا حق کھانے سے منع کیا ہے، سود سے منع کیا ہے، غیر محرم عورت سے منع کیا ہے دیکھنے میں، تو جس چیز سے منع کیا اللہ نے، اللہ کی حدود ہیں، اس سے رکنا، اور رکنے میں جو تکلیف آ رہی ہے اس پہ صبر کرنا۔ اللہ کی نافرمانی میں صبر کرنا، نافرمانی اللہ کی نہ کرنا، اور اس پہ جو تکلیف ہے اس پہ صبر کرنا، یہ دوسری قسم ہے۔ یہ کوئی آسان نہیں ہے کام، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی کام آسان نہیں ہے، لیکن اس پہ صبر کریں، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ دوسرے جیسے بینکوں سے سود لے رہے ہیں لوگ، یا کوئی حرام کام کر رہے ہیں، اس سے بچنا، اس کا حق نہ کھانا، یہ بھی صبر ہے۔ لوگوں سود وراثت کھا کر اپنے بڑے بڑے مکان بنا رہے ہیں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے، بچتے ہیں، یہ ہے اصل صبر۔ لوگ کسی کا حق کھا کے، سود کھا کے، حرام کھا کے بڑے بڑے مکان بنا رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، بچوں کو ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، لیکن آپ حرام سے بچتے ہیں، تو یہ اصل چیز ہے، یہ ہے اصل صبر۔ اس کو بھی کرنا ہے صبر، یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ صبر کی صرف ایک دو قسم ہی نہیں، صبر کی 2-3 قسمیں ہیں۔ یہ ہے اللہ کے معاملے میں نافرمانی میں صبر کرنا۔ یہ جو قسم ہے صبر کی، اس میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اللہ کے خوف اور حیا کی وجہ سے بچیں گناہوں سے، یعنی کہ گناہوں سے تو آپ بچتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے بچیں یا حیا کی وجہ سے بچیں، یہ مسئلہ ہے۔ اس میں معیار حیا والا جو درجہ ہے نا، وہ پہلا درجہ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی کہ حیا کریں اللہ سے صبح شام، کہ اللہ رزق دے رہا ہے، بہت ساری نعمتیں دے رہا ہے، بہت سارے اس کے احسان ہے، وہ میرا مالک ہے، خالق ہے، ہر لمحہ میں اس کا محتاج ہوں، ٹھیک ہے نا، ہر لمحہ میں اس کا محتاج ہوں، اور اس کی کتنی نعمتیں، کتنی اس کی رحمتیں ہیں، اتنا صبح شام ہمارے اوپر وہ رحمتیں کر رہا ہے، کتنے اس کے احسان ہیں، یہ یاد کر کے گناہ سے رک جائیں۔ ایک تو خوف بھی ہے، یہ والا پہلو زیادہ اہم ہے۔ اسی تیسری قسم صبر کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، اس پہ صبر کریں، جیسے یہ آج کا سمجھ لو یہ موضوع ہے۔ ان تینوں صبر کی قسموں پر صبر کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبت پر صرف صبر نہیں بلکہ راضی بھی رہیں، کیونکہ اس میں بھی کوئی خیر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا مرتبہ شکر بھی کریں۔ مثال اس کے طور پر اللہ نے بیٹا لے لیا، آپ کہیں الحمدللہ کہیں۔ دوسرا مسئلہ، مصیبت پریشانی میں دل سے غصہ آنا بھی غلط ہے، زبان سے بھی کوئی بات نہ کرنا، ناراضگی نہ کرنا، ناراضگی والا پہلو لینا، اس میں بھی یہ بھی چیز غلط ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت پریشانی آئی ہے تو زبان سے بھی ایسے الفاظ نہ کریں، اور دل سے بھی ایسی ناراضگی کا اظہار نہ کریں،
صبر کریں، شکر کریں اللہ کا، یہ بڑا درجہ ہے اللہ کی طرف سے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں جو بھی آتی ہیں اللہ پہ توکل کریں، اور ظاہری اسباب جو ہیں اللہ نے جو بنائے ہیں وہ اسباب بھی اختیار کریں۔ آپ ذکر کریں، پریشانی کوئی بھی آتی ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کریں، لیکن توکل کریں، بھروسہ کریں۔ بعض اوقات زندگی میں پریشانی آنا یہ خیر ہوتا ہے، بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ دنیا میں کوئی مصیبت نہ دے، ڈائریکٹ قیامت کے روز پکڑ کر لے، یہ بڑی سخت بات ہے کہ دنیا میں تو اللہ کوئی پریشانی نہیں دے رہا، لیکن آخرت میں ڈائریکٹ پکڑ کر رہا، بڑی سخت۔ تو یہ اور خطرناک بات ہے کہ اس سے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بندے کو تکلیف پریشانی دے اور بندہ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لے، یہ انسان کے لیے بعض اوقات بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ تکلیف بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، بعض اوقات دنیا میں عذاب بھی ہوتا ہے بندے کی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن بندہ پہچان نہیں سکتا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بندہ کوئی ایسے گناہ کا کام کر رہا ہے کہ اللہ کی وہ تکلیفیں عذاب کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، اور بندہ دیکھے اگر وہ نیک ہے، نیکی پہ چل رہا ہے، حرام کاموں سے بچ رہا ہے، پھر بھی مصیبتیں ہیں، تو یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے درجے بڑھاتا رہتا ہے تاکہ میں اس کے درجے بڑھاؤں، آخرت میں اس کے لیے کوئی عذاب نہ چھوڑوں، دنیا میں چھوٹے موٹے عذاب دے دوں، نیک بندوں کے لیے ہے۔ لیکن جو دنیا میں بعض تکلیفیں عذاب بھی بن جاتی ہیں، آخرت میں تو ہیں، دنیا میں بھی ہیں، گناہوں کی وجہ سے، یہ فرق کیا جا سکتا ہے۔ تو نیکی میں چلنے میں بھی صبر کریں، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، مطلب اللہ کے حکم جیسے نماز پڑھنا ہے تو تکلیف محسوس کرتے ہیں آپ سردی میں، تو اس پہ صبر کریں۔ گناہوں سے بچیں، کسی کا حق نہ کھائیں، اس میں اگر مشکل آ رہی ہے اس پہ صبر کریں، اور جو پریشانیاں، ٹینشنیں، مصیبتیں آتی ہیں اس پہ بھی صبر کریں، شکر کریں، اس کا بڑا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کا توفیق دے۔ صبر، شکر، یہ بڑا ایک اہم چیزیں ہیں۔